وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ کچھ نصیحت پکڑیں۔ انسان کی جو زمین ہے نا، اس کے اندر جو فطرت اللہ نے رکھی ہے، یہ کلمہ طیبہ اس فطرت میں جا کے تو پیوست ہوتا ہے۔ یہ دل کی پکار ہے آپ کی، یہ دل کے لیے بڑی معروف ہے، تو جڑ مضبوط ہو گئی۔ یہ صرف ذہن تک نہیں رہا، یہ دل تک اتر گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہی کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ بھائی فرعون صاحب مجھے بتائیے، ہم جیت گئے تو کچھ اجر ملے گا یا نہیں، کوئی پلاٹ شلاٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور جو ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، فرعون کہتا ہے میں تمہیں سولی دوں گا، کہتا ہے فقض ما انت قاض انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، کر جو تجھ سے ہوتا ہے، تو دنیا ہی کی زندگی کے فیصلے کرے گا نا۔ تو یہ کیوں اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو بیج گیا تھا نا، وہ سیدھا گیا دل میں۔ تو یہ کلمہ طیبہ، اس کا بیج، اس کی جڑ انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کے بعد وہ فروہا فی السماء، اس کے تمام اعمال جب اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو گویا اب ایک کردار ایسا وجود میں آتا ہے۔ اب ذرا سوچئے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیات گواہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کلمے کا پر اگر پورا عمل ہو، انسان کا کردار اس کے مطابق ہو جائے، تو انسان اس بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کو آگے لے کے جائیں، تہذیب کی سطح پہ، تمدن کی سطح پہ، نظام حیات کی سطح پر، اسی کلمے کے اصول پر اگر سیاست، معیشت، معاشرت سب استوار ہو جائے، تو انسان جتنی بڑی تمدن کی بلندی تک جا سکتا تھا، وہاں تک یہ کلمہ پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ یہ ہے کلمہ طیبہ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے، کَشَجَرَةٍ خبیثہ، وہ خبیث درخت کی مانند ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، وہ اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، اس کو دوام حاصل نہیں ہوتا، مضبوطی حاصل نہیں ہوتی، قرار اسے نصیب نہیں ہوتا۔ وہاں کہا تھا جھاگ ہے بیٹھ جاتی ہے، یہاں کہا اس کی جڑ کمزور ہے، وہ اکھڑ جاتا ہے۔ اب اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نور واحد آیا تھا، ظلمات جو ہے وہ جمع آیا تھا، اس لیے کہ وہ جو جڑ ہے نا، وہ اس کلمہ وہ ایک ہی ہے، وہ نور ہے، لیکن گمراہیاں جو ہیں ان کی شکلیں اور صورتیں کئی ہیں، اس لیے وہ جمع آیا۔ اور اگر تاریخ انسانی میں آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک وہ کلمہ نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے۔ آگے ظاہر ہے وہ رسول بدلتے رہے تو وہ آگے تو تبدیلی ہو جائے گی، لیکن وہ جو بنیاد اور جڑ اور جو بیج ہے وہ ایک ہی ہے، توحید اسی پر کھڑا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادھر جو شیطان کا کلمہ ہے، کلمہ خبیثہ، اس نے کتنی صورتیں اختیار کی ہیں۔ یہ بت پرستی اس میں آپ کو نظر آئے گی، پھر وہ اس کے علاوہ ستارہ پرستی، سورج پرستی، پتہ نہیں کیا کیا پرستشیں، انسان پرستی، اعضائے تناسل پرستی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کم ناپنا تولنا، ہم جنس پرستی، اور پھر یہ کہ جو جبر فرعون کا، مختلف صورتیں اختیار کرے گا۔ شیطانی تہذیب آپ کو ایک رنگ میں نہیں نظر آئے گی، اس کے رنگ بدلتے رہیں گے۔ کیوں؟ کلمہ خبیثہ کو دوام نہیں ہے، اور ہمیشہ خوف ادھر پیدا ہوتا ہے جہاں خطرہ ہو کہ ہمارا جڑ کٹنے والی ہے، تو وہاں خوف ہوتا ہے، پریمپٹیو میئرز لینے کی ضرورت انہیں پیش آتی ہے۔ آج بھی پریمپٹیو ڈاکٹر ہیں، ویسے ہم سپر پاور ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہماری تہذیب کو یہ نہتے افغانی کہیں نہ ختم کر دیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں نہ ختم ہو جائے۔ بھئی کیوں ڈر ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جڑ کمزور ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں۔ یہ جیسے کہا تھا نا نوح علیہ السلام کو، کہ نوح تو فاکثرت جدالنا، تو بڑی بحث کرتا ہے، تو ہمیں بحث میں آگے نہیں نکلنے دیتا۔ اور شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو یہ بات، یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی اس سے بحث نہیں کی جا سکتی، تو یہ دلائل اصل میں کوئی یہ کسی یونیورسٹی سے تو نہیں، کسی مقالے کے نتیجے میں ملتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی خاص عطا ہے۔ یہ کلیئرٹی ہے، جس ذہن میں کلیئرٹی ہوگی تو آپ دلیل بھی دے سکتے ہیں، اور ذہن میں کلیئرٹی تب آئے گی جب آپ یکسو ہوں گے، جب آپ اپنی فکر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ مخلص ہوں گے، پھر آپ کو دلائل بھی آئیں گے، پھر آپ دوسرے کو قائل کرنے کے لیے ہر طرح سے آرگو بھی کر سکیں گے۔
جس کے ذہنی میں انتشار ہو تو اسے ایک فوکس دلیل کیسے اس کے ذہن میں بیٹھے گی؟ وہی ہے پھر جو مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کہتا نہیں جی آپ ہم بحث نہیں کرتے، ہم بحث میں کیا ہی نہیں کرتا. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. منتشر آدمی بحث نہیں کر سکتا، منتشر الخیال آدمی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ایک مضبوط دلیل، مضبوط بات، مضبوط کلمے کے ذریعے سے نجات عطا کرے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرے گا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے.